سب سے پہلے تو آپ سے ابتدا کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ مانگنا ہے، دعا بھی عبادت ہے، تو دعا کو مانگنے کا جو رنگ اور عکس ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں وسیلے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتحت له باب الدعاء وفتحت له باب الرحمہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے، جس پر دعا کا دروازہ کھلا اس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اور قرآن کریم میں دعا نہ مانگنے والے کے لیے جو مذمت آئی ہے وہ ان الفاظ میں آئی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا میں اسے رسوا کر کے متکبرین میں شامل کر کے اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ رسوا جو اللہ کرے گا دعا نہ مانگنے والے کو، یہ دنیا میں کرے گا یا آخرت میں؟ آخرت میں۔ آخرت، دنیا میں نہیں کرے گا۔ دنیا میں دعا کے 3 اصول رکھے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے۔ دنیا میں رسوائی جو ہے ان لوگوں کی تو ویسی سامنے نظر آ جاتی ہے کہ جو دعا مانگنے کے عادی نہیں ہوتے یا دعا مانگنے کا مزاج نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو دعا مانگی جاتی ہے، لیکن ابو محمد اگر تجربہ دیکھیں تو ہم نے ان تمام لوگوں کو بڑا باعزت دیکھا ہے جن کے ہاں دعا کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بڑی عزت دی ہے۔ جی اس چیز کا تعلق آخرت سے ہے۔ اچھا، اس رسوائی کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ متصل بات فرمایا جہنم داخرین، اس جہنم کا ذکر ہے۔ تو دعا دین اسلام کے اندر وہ عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ جب مقدر لکھ دیا، چل آپ نے کیونکہ دعا پہ بات کریں اس لیے باتیں صرف لے کے، اگر مقدر لکھ دیا گیا ہے اور اللہ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا۔ جب مقدر لکھ دیا گیا ہے اور میرا ہر سانس جو ہے وہ بھی متعین ہے اور خدا نے متعین کیا ہے، تو پھر دعا کیوں؟ مقدر کا دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کا مقدر سے تعلق نہیں؟ مقدر سے تعلق نہیں۔ کس سے تعلق ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مقدر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رزق لکھ دیا ہے، ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو میں بڑھانے کی اب دعا نہیں کر سکتا؟ اب اس کو بڑھانے کی جو دعا ہے، دعا کا تعلق بڑھانے سے نہیں ہے، دعا کا تعلق برکت سے ہے۔ اب رزق کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ نے دعا میں رکھی ہیں، رزق کا جو سکون ہے وہ اللہ نے دعا میں رکھا ہے۔ رزق دیکھیں، برکت یہ ہے کہ میرے پاس 1 ہی کلو چاول ہوں اور وہ 20 لوگ کھا لیں، یہ برکت ہے۔ لیکن اگر میں 2 کلو چاول کی دعا کروں تو وہ نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ 2 کلو کی دعا کرنی چاہیے، تو یہ تو بڑھانے کی ہے نا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، دعا نہیں ہوگی تو رزق کروڑوں میں بھی ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ برکت نہیں ہوگی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا مقدر اگر لکھا گیا ہے تو پھر میں دعا نہ کروں؟ پھر دعا کیوں ہے؟ کیوں نہیں؟ دعا کا تو کیا اللہ اپنے لکھے کو بدلے گا؟ تقدیر دعا سے بدلتی ہے۔ اللہ اپنے لکھے کو بدل دیتا ہے؟ اللہ اپنے لکھے کو، تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر جامد ہے، ایک تقدیر ساکت ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے ان کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے دونوں کا۔ موت آنی ہی آنی ہے۔ ہاں، میں عرض کر لیکن اللہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، قیامت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کے خوبصورت صحابی سے کہا اللہ نے کہ میں 500 سال بڑھا دوں گا۔ جی ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں ہمارے فلسفے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب وہ واقعہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چونکہ لمبا ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سنایا ہوگا، ہم تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے آپ کو سنتے بھی ہیں۔ تو وہ واقعہ ہے کہ ایک بندے کے حصے میں اس نے پوچھا کہ میرے حصے میں کتنا رزق باقی ہے؟ قلیل ہے۔ جی قلیل ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں۔ اسے کہا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی اس کی باقی ہے۔ جب اسے فرما دیا گیا کہ اتنے دن کی روزی روٹی ہے، اس نے کہا میں اکیلے کیوں کھاؤں گا، فقر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب جب اسے روزی روٹی مل گئی اس کے 1 ہفتے کی، اس نے سب میں تقسیم کر دی۔ دوبارہ جب کافی عرصے بعد دیکھا گیا تو وہاں لنگر چل رہا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو دعا کی برکت سے، یہ صدقہ یہ دعا ہے، زکوٰۃ دعا ہے، عبادت دعا ہے۔ اب دعا کے صرف یہ سٹائل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا، یہ فرما دیجئے اگر میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دعا کے اندر کیا وسیلہ ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے؟ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں۔ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں۔ وسیلے کے بغیر دعا ہے ہی نہیں۔ اب درود پاک اول آخر پڑھنے کا حکم ہے، حدیث میں ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون ہے، اصول ہے کہ آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا معلق ہو جائے گی، اوپر جائے گی نہیں۔ تو وسیلے کے بغیر دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب جو نان مسلمز ہیں وہ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس درود نہیں ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے قرآن کا، یہ تو نصوص ہے نا جی، نص قطعی ہے، نص قطعی میں یہ بات بیان فرما دی کہ یہ لوگ میرے حبیب جو آپ کے سامنے بیٹھ کر انکار کر رہے تھے نا، یہ کافر اس لیے ہو گئے، لیکن دعائیں تو اللہ ان کی بھی قبول کرتا ہے نا، یہ آپ کے وسیلے سے، میں عرض کر رہا ہوں
یہ کافر اس لیے ہو گئے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپ کا وسیلہ دے کر ہم سے رزق لیتے تھے، برکتیں مانگتے تھے، آپ آ گئے تو انہوں نے آپ کا وسیلہ چھوڑ دیا، انکار کر دیا. یہ کافر اس لیے ہو گئے. وسیلے کا انکار شریعت کا انکار ہے، وسیلے کا انکار قرآن کریم تو جو وسیلے کو نہیں مانتے کیا وہ شریعت کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ بہت بھاری بات نہیں کر دی؟ میں عرض کر رہا ہوں نجدیت کی فالوئنگ آج بھی موجود ہے. نجدیت کی فالوئنگ پوری دنیا میں آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی پیمانے میں، اگرچہ وہ بولتے نہیں ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں، لیکن وہ کس چیز کا انکار کریں گے؟ مثال کے طور پر مجھے ایک بندے نے کہا جناب میں وسیلہ قرآن پاک میں دکھائیں. میں نے کہا جی قرآن پاک میں ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہنے لگے جی اس کا حدیث میں ذکر ہے. میں نے کہا چلو آپ حدیث نہیں مانتے، آپ یہ بتائیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کہتے ہیں آمین. میں نے کہا آپ کی برکت سے اللہ مجھے لے جائے، کہتے ہیں آمین. میں نے کہا آپ اپنی برکت پہ تو آمین کہہ رہے ہیں، آپ وہاں کی برکت کا انکار کر رہے ہیں. اچھا یہ آرگومنٹ حاجی صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت اچھا ٹاپک دین کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دعا کرنے والے کو اپنی دعا مقبول کروانی ہے تو پھر وہ وسیلہ اس میں ضرور ڈالے گا. حضرت نے جو آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے درود نہیں پڑھا دعا سے اور بعد میں پھر نہیں پڑھا، اس کی دعا معلق بین السماء والارض ہوگی، اس لیے پڑھنا چاہیے. ابھی جو ہم قوالی سن رہے تھے، ہم ابھی مولانا نے مثال دی، اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے وسیلے سے. ایک آدمی نے آج مجھے فون کیا مدینہ شریف سے جی. میں نے کہا فلاں بندہ بہت بری حالت میں ہے، آپ جانا اور روضہ رسول پہ حاضری دینا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی حاضری دینا اور اس بندے کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنا. تو دعا میں حاضری میں وسیلے کی بات ہے. ابھی حسنین کریمین کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بلایا جائے وہاں. تو ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کا پریکٹیکل. تو حاج صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں ابھی شاہ صاحب کی طرف نہیں جا رہا، کہ جو لوگ وسیلے کے تصور کو نہیں مانتے وہ بھی تو پکے مسلمان ہیں نا. ان کو ہم کمزور مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو شرکیہ بات تو نہیں کہہ سکتے، یا ان کو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے نا. تو پھر وہ کس منطق کے تحت نہیں مانتے؟ کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانے کو تو بہت زیادہ شریعت نے محتاط رویہ اختیار کرنے کا مجھے آپ سب کو حکم دیا ہے. 90 ریزن 99 ریزن ہونا اگر، لیکن ایک ریزن بھی اس کے ایمان پر ہونے کی دلیل کے طور پر موجود ہو تو ہمیں اپنے کف لسان کرنا چاہیے. کس بات پہ وسیلے کو نہ ماننے والے نہیں مانتے؟ یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وسیلہ نہ ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ براہ راست ہاں وہ تو تقریباً تمام باتوں پر وہ یہ کہتے ہیں جب خدا کہہ رہا ہے تو مانگو. نہیں ہے اس لیے میں ان کو ریپ کر رہا ہوں. نہیں، خدا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے کہا ہے مانگو. ہاں تو نہ مانگنے والے سے ناراض بھی ہوتا ہے تو مانگو، اور نہ مانگنے والے کو ایک وعید بھی سناتا ہے. تو ہمیں مانگنی چاہیے. لیکن خدا نے کہیں یہ نہیں کہا. ایک نابینا صحابی تھے، بخاری شریف کی فرماتے ہیں جی، بینا ہی نہیں تھی، پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضور نے ایک طریقہ کار بتا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ، دعا مانگ اور یہ مانگ کہ مجھے نبی کے وسیلے سے عطا فرمائے. بخاری اور اس صورت میں اس کی بینائی بحال واپس بھی آ گئی. تو اس لیے پوری دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. باقی ضد اور ہٹ درمی کا تو کوئی جواز نہیں ہے. نہیں وہ عقائد کی بات ہے، ضد ہٹ درمی تھوڑی ہے، عقائد ہے نا ان کے. تھوڑی سی یہ میں مثال آپ کی اس بلڈنگ میں 15ویں منزل پہ آیا ہوں جی. یہ لفٹ وسیلے کے طور پر موجود نہ ہوتی تو میں آ سکتا تھا. اب اگر آپ مجھے جاتے وقت کہیں کہ لفٹ خراب ہے، آپ اتر کے جائیں، تو لفٹ کو وسیلہ ہے،
اس کو جب ہم بیچ سے کاٹ دیتے شاہ ہیں. جی ان وسائل کا ذکر کرنا اور دعا کے وسیلے کا ذکر کرنا یہ مقابلتاً دو آرگومنٹس بنتے نہیں آپس میں. نے وقفے پہ جانا, میں وقفے سے واپس آؤں گا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا. پہلے تو یہ شاہ صاحب آپ سے سوال دو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ فرما دیجیے کہ اگر مقدر لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر دعا کی ضرورت ہے ہی کیوں, اور اگر دعا مقدر بدل ہی نہیں سکتی تو پھر یہ راستہ اللہ نے کھولا کیوں ہے. ایک تو پھر جب ہم جیسے کہ پڑھ رہے تھے سیدہ کے صدقے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عطا ہو جائے, تو کیا یہ کہنا شرکیہ جملہ ہے یا بدعتی جملہ ہے؟ اگر ہمارے باقی بھائی اس کو بدعت سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ واپس آ کے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں.